تم نام صحابہ کا لے کر اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص، اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص، اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص تم صحابہ کی کیٹیگری میں لا کر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو۔ خدا کی قسم ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کے نام بھی ان کے نام پہ نہیں رکھتے۔ تسی ہے جو کتیوں صحابیاں دی شفت لیا کہ تسی سمجھتے ہو ہم ان کو صحابہ کے چھتری تلے پروٹوکول دیں گے اور ان کو شیلڈ دیں گے؟ ہے جو لامتی سوڑی جتی دی نوکتے۔ بے شک بے شک۔ اور اس شخص نے حد درجے گستاخی کی ہے جس کو یہاں پر ذکر کرنا بھی مناسب نہیں، یعنی جانوروں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے نام لے کر، یعنی بدترین گستاخی کرتے ہوئے، اپنے جوتے کی مثال دیتے ہوئے اس شخص نے گستاخی کی، اور آئیں بائیں شائیں یہ نام لے دیتا ہے مجھ سے بھول کر ایسے ہو گیا۔ کیا کبھی اپنے والد کے بارے میں اس کے منہ سے ایسے جملے نکلے؟ کبھی اپنی والدہ کے بارے میں ایسے جملے نکلے؟ کبھی اس سے بھول کر اپنے رشتہ داروں کے بارے میں ایسے جملے نکلے؟ کیا اپنے بارے میں نکلے؟ جب بھی نکلتے ہیں صحابہ کے بارے میں ہی نکلتے ہیں۔ جب بھی بکواس کرتا ہے تو صحابہ کے بارے میں ہی کرتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں آخر یہ ہے کون؟ اس کے پیچھے ہے کون؟ کون سی طاقتیں ہیں جو اس کو سپورٹ کرتی ہیں؟ کون سی طاقتیں ہیں جن کے بلبوتے پر یہ گستاخی کرتا ہے اور بعد میں ڈھونگا جاتا ہے؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں بس کیا جائے کہ امتحان اہل سنت کا اور اس شخص کو گرفتار کر کے عبرت بنایا جائے اور بتا دیا جائے اہل سنت و جماعت جو میں سارے اس بات پر متفق ہیں عظمت صحابہ کے لیے ہم طلبی کرے تھے، ناموس اہل بیت کے لیے ہم طلبے کرے تھے، ناموس رسالت کے لیے ہم طلبی کرے تھے، اور ناموس الوہیت کے لیے ہم طلبی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ قیامت تک ہر سنی صحابہ اہل بیت کی عظمت کے ڈنکے بجاتا رہے گا۔ کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے، اس شخص کو اہل سنت کے کسی سٹیج پر نہ دیکھا جائے اور نہ ہی سے سنا جائے، لہذا عوام اہل سنت بیدار رہے۔ کسی بھی اہل سنت کے سٹیج پر جب یہ شخص آئے اس کا جوتوں سے استقبال کیا جائے۔ ایسے شخص کے لیے ایک منٹ بھی اہل سنت کے سٹیج پر ہم اس شخص کو برداشت نہیں کر سکتے۔ صحابہ رضوان کی زندگیاں وہ مبارک زندگیاں ہیں جن کے اعمال اللہ رب العزت کو معلوم ہے، ازل سے معلوم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اعمال اللہ کے علم میں ہونے کے باوجود رب ذوالجلال نے پھر بھی ان کی عظمت و شان کے اندر قرآن مجید کے اندر آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ نے ان کو صادقون کہا، رب ذوالجلال نے انہیں خاشعین کہا، اللہ رب العزت نے انہیں مفلحون کہا۔ جن کو اللہ رب العزت نے نجات کی سند عطا فرمائی ہے، جنہیں جنت کی سند عطا فرمائی ہے، وہ اس امت کے عظیم لوگ ہیں اور یقیناً اس امت کے مقتدار پیشوا لوگ ہیں۔ ان کی شان میں ہم کسی طرح کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے ان سے جوامردی کا سبق سیکھا ہے، جانسائی کا سبق سیکھا ہے۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے ایک شعر نہیں ہزاروں شعر اسلام کے لیے فتح کر کے دیے، اور ان میں ایک عظیم شخصیت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بھی ہے۔ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اس لیے علماء اہل سنت سے گزارش کروں گا صرف لاہور والے ہی نہیں، پاکستان میں جہاں بھی صحیح عقیدہ سنی تنظیمات موجود ہیں انہیں چاہیے کہ اس شخص کے خلاف باہر نکلے، احتجاج کرے اور اس شخص کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کرے۔ ہم جس طرح قانونی کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ شخص گرفتار ہوگا، انشاءاللہ یہ شخص گرفتار ہوگا اور قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کہ جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرتے ہیں، معاذ اللہ گالیاں بکتے ہیں، تو تم سارے کہو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ ہم کہتے ہیں معلوم حنیف قریشی کے شر پہ خدا کی لعنت ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام
کتنے ناراض ہیں کہ جو سرکار کے صحابہ کے بارے میں آج دن گستاخیاں کرتا ہے، لہذا ادارے فوراً کارروائی کرتے ہوئے اسے گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائے۔ میں خطاب کے لیے دعوت پیش کر